اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اگر زندگی خاردار وادیوں کے نظر ہو جائے، لاؤبالی پن میں ساری گزر جائے، جذباتی سوچوں کی نظر ہو جائے، تو زندگی کے قیمتی اور زرخیز لمحات سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ ہمیں محبوب عطا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ امت اگر جینا چاہے گی تو صرف اس صورت میں جی سکے گی کہ اپنے آپ کو ان رستوں کا مسافر کرے جو رستے رسول پاک نے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں حضور کی مقدس سیرت پاک سے فیض لینا چاہیے۔ جب ہم ہر وقت حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہیں گے، ہر وقت کا میلاد رہے گا، ہر وقت کی ذکر کی محفل رہے گی۔ اپنی زندگی کے شب و روز میں حضور کی سیرت مقدسہ کے انمول خوبصورت موتیوں سے فیض یاب ہونے کی پوری کوشش کی جائے۔ ایک تو حضور کی مقدس حیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی منفرد ہے، وہ ہے عزم، ارادے کی پختگی۔ اور جب محبوب پاک علیہ السلام کو ارادہ مبارکہ کر لیتے تو پھر حضور اس پر ڈٹ جاتے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ڈٹ جانا وہ لوگوں کو بھی متوجہ کرتا۔ ہمارے ہاں نا سوچیں پکی نہیں ہوتی، 10 لوگوں سے مشورہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوتے۔ نوجوان نسل پڑھائی شروع کرتی ہے تو وہ 10 دفعہ 20 دفعہ ارادہ بدلنا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ چھوڑ نہ دوں، یہ رہنے نہ دوں، اس کا بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے ایک سفر شروع کر لیا ہے پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جو لوگ سفر شروع کرتے ہیں ان کی منزل آ ہی جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور عزم فرماتے، جد و جہد کرتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ حضور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں اب ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا اور جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔
کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے، خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ، ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے۔ ناراض نہ ہونا، اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں، پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان ہے۔ اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے۔ او خدا کے بندوں، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے، لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے۔ وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا، لیکن دکھ آتے ہیں۔ حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئیں۔ 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وصال ہوا، وہ پردہ فرما گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے، بیٹی کی دیکھ بھال کیجیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ وہ جناب خیر ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو ان کی دسی گامی لے گئے میں وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں، دکھ بھی آئی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی
بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور دردناک شہادتیں۔ کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ لگ جائے گا ٹھیک ہوتے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں۔ سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا ہے۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں، شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں، شکوے نہیں۔ آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں، آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، پھر تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا ہو۔ جب آپ شکوے کا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی ہے۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یہاں 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ، لیکن وہ اللہ خیر کرے ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ تو بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، اور
मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए। एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मुसलसल सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सफ़र की अजियत का कहीं जिक्र ना करूँ। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊँ ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूँ गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूँ। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दा तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत दा शिकार है। वो फिर पूछिए ना काम की करना है, कहने ने वो नहीं करना जेड़ा तुसी करदे हो, असा कोई और करना है। क्यों? कि हमने अपने काम का उन्हें शुक्र बताया नहीं कि अल्लाह ने नवाजा कितना है। वो हमारे हम मजदूर बंदे, बाज़ोकात एक दोस्त मिल गए, कहने लगे जी ओ जी मैं तो मजदूर आदमी है जी सारी जिंदगी। तो मैं क्या तू मजदूर है तो सिर ऊंचा करके गल कर, नीवा तो करे जिद को करप्शन के पैसे ने। तू क्यों नीचा सर कर रहा है? नीचा सर वो करे जिसने कौम का माल खाया है। तू तो सवेरे मेहनत करके रोटी कमाता है, तू ऊंचे कद से कहा कर शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं वो काम करता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन रोटी उसने खाई है जिसने अपने दो हाथों से मेहनत करके खाई है। तो नाज के साथ वक्त गुजारे। कमजोर पड़ जाना और जनाब परेशान हो जाना और किसी हर वक्त मिजाज में शिकवा, ये बंदे को बेचैन कर देता है। आखिरी बात सुने और नौजवान ज्यादा तवज्जो करे मेरी बात पर, कभी किसी बंदे को मायूस ना करें, उसे ऐसी खबर ना सुनाएं जिससे वो परेशान हो जाए। कभी किसी को बदगुमान ना करें, कभी उसके किसी अपने के बारे में उसके दिल में नफरत पैदा ना करें, कभी नहीं। दोस्तों के बीच ये काम ना करें कभी भी। अल्लाह के महबूब का तरीका पता क्या था? हुजूर मोहब्बतों का दवाम करते, नबी पाक ना आपस में प्यार कराते। आपको पता है इस्लाम के अंदर खिलाफ वाक़या बात करना, झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया दो बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए अगर तुम्हें ऐसी बात भी करनी पड़े ना जो वाक़या के खिलाफ है तो कर दो, इस पर तुम्हें गुनाह नहीं होगा। अगर दो को जोड़ने के लिए, यानी तुम कह दो कि यार मिला था तेरा भाई, तुझे बड़ा याद कर रहा था, कह दो, अगरचे वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल करीब हो जाएंगे, अल्लाह राजी होगा तुमसे। खिलाफ वाक़या बात कर। और यार एक दूसरे के ना करीब करें, एक दूसरे, ये कई दफा खुद करीब करने से बंदा नहीं होता। थोड़ा सा कोई कह देना कि यार तेरा यार बड़ा याद करदा सी पिया, तो बंदा नाम ही टाइम कढ़ना होवे तां भी कढ़ लईदा किसे ले। चलें यार मिलाएं, मोहब्बतों को फरोग देना आपस में। वो ना आजकल अल्लाह खैर फरमाए बड़ा खौफनाक मसला है, बड़ा खौफनाक। 3 बंदे बैठे हैं, एक उठ के गया तो 2 ने सर जोड़ लिया, उसकी ग़ीबत कर रहे हैं। हालांकि इसको नहीं पता कि जिसकी तो बात सुन रहा है वो बड़ा डड है, जब तू उठ के जाएगा वो तेरा उससे भी बुरा हाल करेगा, उससे ज्यादा खतरनाक तेरे साथ ये रवैया इख्तियार करेगा, इसलिए कि उसके सामने तारीफें कर रहा था, जाते ही उसने तबाही उतार दी। कभी इस खुशफहमी का शिकार ना हो कि जो आपके सामने किसी की ग़ीबत कर रहा है वो आपको माफ करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं करेगा, चूंकि उसकी आदत है। हुजूर मोहब्बतों को आप देखें ना किस तरह हुजूर ने अजमतें बयान की। जनाब सिद्दीक की शानें भी बताई, हजरत फारूक की अजमतें भी बताई, सैयदना उस्मान गनी की बात भी की, मौला अली की शान भी बताई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सुहैब रूमी, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अम्मार बिन यासर, इन सब लोगों की अजमतें बयान की। क्यों? कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बैठे। उसका नतीजा था, उसका रिजल्ट निकला कि हजरत बिलाल आते तो जनाब उमर उठ के खड़े हो जाते और अपनी कुर्सी पे बिठा के कहते, बिलाल जब से हुजूर के गुलाम हुए हो हमारे तो इमाम ही बन गए। ये महबूब ने अजमत कभी। और फिर हमें सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों से होती है? जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं। हालांकि हमें माफ सबसे ज्यादा उनको करना चाहिए जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं। जो ज्यादा करीब होते हैं वही गलतियां करेंगे ना, बाहर से आके किसने गलती करनी। बाज़ औक़ात दोस्त मोहब्बत से मिलते हैं, कहते हैं मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई कमी कोताही हो गई तो माफ़ करना। तो मैं गुजारिश किया करता हूँ कि मेरे पास तो आप बड़े एहतराम से आते हैं, माफ़ी तो उनसे मांगे जिनसे आपका रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है। उन लोगों के साथ बाज़ औक़ात हमारी शक्र रंजियाँ होती हैं। तो एक तो अपनी ज़िंदगी में अज़म पैदा करें। ये कच्ची पक्की बातें करने वाले जवान जो है ना,
ان پر کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنا قد دیکھ، تو آگے بڑھ، تو جدوجہد کوئی ارادہ تو کر، تو کمزور بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، یہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں، اس سے کوئی بندہ بھی خالی۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح جوئی کی کوشش کریں۔ ایک سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لوگ عداوتیں پیدا کراتے ہیں۔ دائیں بائیں والے لوگوں نے سائیڈ پہ ہو جانا ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ اور جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں تو گزارا ٹھیک نہیں ہوتا، اذیت ناک زندگی۔ لیکن ساتھ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بڑا لہجہ۔ وہ میری دادی ایک بات ہمیں سنایا کرتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو لڑکا جو تھا ان کا وہ باہر سے آیا، تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو اب محبت کر رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں، گھر کی کوئی بزرگ خاتون تھی، تو وہ اس کی اہلیہ کو کہنے لگیں کہ پتر جدو بندہ باہروں آئے پانی لے آئی دے، پانی پلا انہوں۔ تو کہتے وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو سمجھدار تھی، وہ بچی اٹھ کے پانی لینے چلی گئی، تو اس نے کہا یہ تم نے نصیحت نہیں کی، یہ تم نے اس کے خاوند کے دل میں اس کی عداوت پیدا کی، بات تم نے بھلا کس طرح سمجھائی ہے؟ وہ سوچے گا کہ یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں آیا ہوں تو پانی پلا دے، یہ بات تمہیں اکیلے میں کرنی چاہیے، وہ تو اس سے دور ہو جائے گا ذہنی طور پر۔ تو کہتے ہیں پرانے لوگ اس قدر زیادہ باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ عداوتیں پیدا نہ ہوں۔ لیکن یہاں لہجہ ہی اور ہے، انداز ہی اور ہے، لوگ فروغ ہی پتہ نہیں کس چیز کا کرتے۔ محبتوں کے فروغ کی کوشش کریں، دوستوں میں، گھر والوں میں، دائیں بائیں کوشش کریں لوگ جڑے رہیں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش۔ اور یاد رکھنا جو بندہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، آخر میں خود اکیلا رہ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی اپنا نہیں رہتا، کیونکہ اس کی کوشش ہی کچھ اور تھی، وہ کچھ اور کرنے نکلا تھا۔ وہ ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے، اور غزل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، اس نے کہا تھا تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے۔ خود ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور خواہش اس کی یہ ہے کہ باغ بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے جو بیج بویا ہے، تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، اور مالک کریم حضور کے بتائے ہوئے